محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه ويا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وساهب لواء، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء قلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة لا الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل
وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما تقرأ خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن تفرقوا. فقال علي نظام الله يفزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما تقرأ خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله غما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتها. فقال علي نظام الله يفزنا وسدنا وكذلك شيعتنا فازوا يصيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے. دل چاہتا ہے بہرحال یہ کہ حضور کی حدیث ہے بلکہ کہ اپنی مجالس کو زینت دو مولا علی کے نام سے. تو 4 مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. علی جناب بھی بازو جناب بھی ہے. علی جناب بھی بازو جناب بھی ہے. خدا کا شیر بھی ہے اور بوتراب بھی ہے. صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز. صفوں کو جوڑنے والا علی
بوقت نماز، اگر ہو جنگ تو پھر صف شکن خطاب بھی ہے، علی جناب بھی بازوئے جناب بھی ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ جب نہ عادات سے کسی طرح صفائی ٹھہری، جب نہ عادات سے کسی طرح صفائی ٹھہری، صبح عاشور محرم کو لڑائی ٹھہری، پوچھا زینب نے کہ کیا میرے بھائی ٹھہری، شہ نے فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری، آج پیاروں سے ملاقات غنیمت جانو، اے بہن آج کی یہ رات غنیمت جانو، میں ان کے شر سے اما پاؤں غیر ممکن ہے، وطن میں آل کو پہنچاؤں غیر ممکن ہے، یہاں سے پاؤں بھی سرکاؤں غیر ممکن ہے، میں کل کو قتل سے بچ جاؤں غیر ممکن ہے، خدا سے صبر و رضا کا ہے خواست گار حسین، بس ایک رات کا مہمان ہے بے حسین،
بلا میں کشتے رنج و علم کو رہنے دو، فقط مسافر راہ آدم کو رہنے دو، ستم رسیدہ پابند غم کو رہنے دو، نہ تم رہو نہ علی کے حرام کو رہنے دو، ہمارے بعد یہ ناچار در بدر نہ پھرے، رسول زادیاں بلوے میں ننگے سر نہ پھریں، جب نہ آدا سے بابا سے پہلے صلوات پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں، باقی پائیں تیرے پاک بتوسل قائم عالم حد علیہ السلام. جو مومن و مومنات یہاں موجود ہیں، راستے میں یا کسی بھی وجہ سے نہ آ پائیں گے، جہاں جہاں بھی مومن و مومنات دنیا بھر میں آباد ہیں، پروردگار سب کو اپنی زبان تحفظ اور آسانی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، اور سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے قائم عالم علیہ السلام کی منتظر ہیں، پروردگار ان کا جلد از جلد ظہور فرمائے. نعرہ صلوات بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کیونکہ ابھی مولانا پہنچے نہیں ہیں تو بہرحال ایک سوز جو ان تاریخوں سے مماثلت رکھتا ہے اور مرثی کے لیے انتخاب کیا ہے، بارے دیگر نعرہ صلوات بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے استاد کی بندش ہے. جب یزید اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوا، ہنس کے پہلے صفت زخم وہ گریاں ہوا، صبح کاذب کی طرح چاک گریبان ہوا، کل کی شہزادیوں کے چھٹنے کا سامان ہوا، ایک طرف سامنے دربار میں حداد آئے، ایک طرف سامنے دربار میں حداد آئے،
اور ایک طرف بیڑیاں پہنے ہوئے سجاد، اور ایک طرف بیڑیاں پہنے ہوئے سجاد آئے جب یزید صلوات محمد و آل محمد. جی ہاں، یہ بندش میرے استاد معشوق علی حیدری کی تھی، جو کہ انتہائی مشکل، بہت کم پڑھتا ہوں میں آپ سے گزارش کروں گا ذاتی طور سے کہ ان کی اصال صفحہ پہ لکھنا رہے صلوات بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا، پارے دیکھیں نعرہ صلوات. اللہم صلی علی کتنی دیر ہے ان کا نعرہ؟ محمد وعجل فرجہم. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وہی پڑھ دیتے ہیں. کیا تھا اس کا بول؟ جو مراتب یہ چونکہ انتخاب نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ سلام پڑھنا پڑے گا. حالانکہ جو بچے میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے، ان کے لیے طریقہ کار سوزخانی کا یہی ہے کہ ربائی قطع، 2 ربائی 1 قطع، اس کے بعد ایک سوز جو مماثلت رکھے مرثیے سے، سوز کے فوراً بعد سلام، اور سلام کے بعد مرثیہ ہوتا ہے. تو یہ تقریباً 20 منٹ کی سوزخانی ہو جاتی ہے. لیکن اب یہاں چونکہ موقع اس طرح ملتا نہیں کہ پوری سوزخانی انسان کر سکے. ہمارے افتخار بھائی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، میں جو جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر نعرہ صلوات بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ بندش بھی ہمارے استاد اختر وسیلی صاحب کی بنائی ہوئی ہے. جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، سب وہ رتبے ہیں علی کے مصطفیٰ کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے خدا ماشاءاللہ کیسی ایزان کی ہم مرتے مرتے خوش رہے، کیسی نزا کی ہم مرتے مرتے خوش رہے، اپنا دم نکلا کیا مشکل کشا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے. نعرہ صلوات بآواز بلند قابل غور. آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک، آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک، اب نہیں کچھ بولتے
شیر خدا کے سامنے جو مراتب شاباش محمد کے خدا کے ساتھ اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسے اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسے اے نصیریا چلے تیرے خدا کے سامنے جو مراتب ہیں محمد صلوات محمد والے محمد خدا کے اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسے اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسے اے نصیریا چلے تیرے خدا کے سامنے جو مارا تمام مومنین کے لیے شعر قابل غور محمد کے خدا کے سامنے بھیج دے دوزخ میں یا جنت میں جو کچھ حشر ہو بھیج دے دوزخ میں یا جنت میں جو کچھ حشر ہو بندہ حیدر ہوں کہہ دوں گا خدا کے سامنے جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے شمر سے کہتی تھی زینب چھین مت چادر میری شمر سے کہتی تھی زینب چھین مت چادر میں کیا کہے گا حشر میں تو مصطفیٰ کے سامنے جو مراتب ہے محمد کے خدا کے سامنے ملک چہرے پر لہو اصغر کا کہتے تھے حسین ملک چہرے پر لہو اصغر کا کہتے تھے حسین میں اسی صورت سے جاؤں گا خدا کے سامنے جو مراتب ہے محمد کے خدا کے سامنے فاتحہ تباسط اللہم صلی اللہ
لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے، لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے، سروں کو پیٹتے باسد غم و علم آئے، بپا تھا گلحرم سید امم آئے، بیان کرتے تھے سجاد رو کے ہم آئے، بیان کرتے تھے سجاد رو کے ہم آئے، تمام کنبے کو مقتل میں کھو کے آئے ہیں، بجائے تو بہتر کے داغ لائے، مدینے والوں ہمیں کربلا نے لوٹ لیا، یتیم میں ہوا بابا ہوئے شہید جفا، ہوئے اسیر ستم اہل بیت برہے نہ پا مجھے تا شام لے گئے، برہے نہ پا مجھے تا شام لے گئے، جو تھم تما تھا جفا کا شکار ہوتی تھی کہ پشت دروں سے میری فگار ہوتی، گئے رسول کے روضے پہ جب گھڑی لپٹ کے قبر مبارک سے تب یہ کی خبر ہے آپ کو بھی ہم پہ کیا ہوئی بیدار، کہ دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر بر، کہ دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر بر، تمہاری آل پہ رنج و علم کثیر ہوئے، حسین قتل ہوئے اور ہم اسیر ہوئے، چلے مکان کو روتے امام جن و بشر، تمام قافلہ تھا ساتھ ساتھ نو، وفور غم ہوا دیکھا جو خانہ سرور، اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے ڈیوڑی پر، اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے ڈیوڑی پر، یہ غیر حال ہوا غم سے جان کھونے لگے، امام دیکھ کے سنسان گھر کو رونے لگے، غرض اتر چکے ناقوں سے جب کہ اہل حرم، بچھائی بیویوں نے گھر میں تب صفے ماں، کہا یہ فاطمہ صغرا نے کیوں نہ ہو مجھے ملی نہ آ کے سکینہ بھی مجھ سے ہائے ستم، ملی نہ آ کے سکینہ بھی مجھ سے ہائے ستم، پکاری بانو وہ جی سے گزر گئی صغرا، سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، خصوص حضرت زینب کی تھی عجب حال، کبھی نہ پیٹنے رونے سے ہوتی تھی فرصت، غذا بھی ترک ہوئی
طاق ہو گئی طاق کسی سے ملتی نہ تھیں آپ غم کی تھی شدت کسی سے ملتی نہ تھیں آپ غم کی تھی شدت یہی تھا ورد زباں تم کدھر گئے بھیا میں آہ جیتی رہی اور مر گئے بھائی یہی تھا ورد زباں تم کدھر گئے بھائی میں آہ جیتی رہی اور مر گئے بھائی میں آہ جیتی رہی اور مر گئے بھائی لکھا ہے چھوٹ کے اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل فرجهم. Request for Surah Fatiha for all marhumin, especially Sayyidah Ahmadi Khatun Abidi bint Syed Sibte Hassan Abidi and Sayyid Mustafa Hussain Abidi ibn Sayyid Murtaza Hussain Abidi. Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. There is Dr. Syed Darbar Ali Shah Masumi, Dr. Anis Shah, who is currently very unwell in ICU in Ireland. Mu'mineen are requested to pray for his quick recovery in these nights. We ask Allah subhanahu wa ta'ala in the name of Imam Sayyid al-Sajjad Zainul Abidin alayhi salam to give him and all mu'mineen, mu'minat who are mariz, shifa ajila and kamila, and may Allah subhanahu wa ta'ala give them all the opportunity to get well and come back and sit in the majlis of Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Recite salawat please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانه فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. صل على محمد. Last few remaining nights, 2 nights or so, until the official mourning season of Muharram and Safar comes to an end. And really take these last few moments that you have, these few nights that you have,
as a blessing and as a barakah from Allah subhanahu wa ta'ala to sit in the majlis of Aba Abdullah al-Husayn alayhi salam. Because for us to sit on the floor for the sake of Sayyid al-Shuhada is a blessing unlike any other blessing. Whereas people prefer to sit high and above, sit on a throne. Yet the one who mourns Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he feels an honor to sit anywhere on the floor in the majlis of Imam Hussain alayhi salam. For us, this is an honor unlike any other honor. And you see, we look at the majlis of Imam Hussain alayhi salam. There are people from all walks of life, from all different professional and educational backgrounds, from drivers to doctors, to engineers, to surgeons, to scholars, from young and old. Because the Farsh Azab Imam Hussain alayhi salam, everyone is equal in one. And if there's anyone who really carries any position and honor and maqam, that is none other than Hussain ibn Ali alayhi salam. Otherwise, the doctor feels an honor to sit on the farsh of Imam Hussain. The alim feels an honor to sit on the floor of Imam Hussain. The driver who drives a taxi feels an honor to sit on the farsh of Imam Hussain. And I tell you, even you look at Majlis of Imam Hussain alayhi salam, sometimes politicians will attend. Pakistan, you look, Karachi, you look. Even they will come and sit on the farsh of Imam Hussain alayhi salam. Because there may be politicians, they may have positions outside. But in the majlis of Imam Hussain, real authority and position belongs to none other than Muhammadin wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ajjal farajah. And so this is mimbar which was made in Ghadir. It belongs to who? Amirul Mu'mineen. And if we have a member today, the member today belongs to the son of Amirul Mu'mineen alayhi salam. Because when the son of Amirul Mu'mineen, the one who will in real time give member its haqq, when the 12th Imam will sit on the member, it will remind us of the time when Imam Ali ibn Abi Talib after 25 years came and sat on the member. You remember after 25 years? He came on the member. He skipped the first, the second, the third step. He sat at the place, the maqam of Rasulullah. Exactly where Rasulullah. And when he sat there, he said something. He says, Alhamdulillah, praise be to Allah. For haqq today has returned where it belonged. He came and he sat. But Ya Ali, you sitting on the place of the Prophet. The Khulafa before you, they had different steps. And Amirul Mu'mineen is showing them what? He says, the nafs of the Prophet will sit in the place of the Prophet. The nafs of the one who is the nafs, the jaan of the Prophet, the nafs of the Prophet, the ruh of the Prophet. And today the nafs, the ruh, the jaan of Muhammad is Sahibul Asr wa Zaman. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Yes, we don't have Rasulullah today, but we have him who is the jaan of Muhammad, the life of Muhammad, the blood of Muhammad. You know, one of the titles of the Imam is Al-Muntaqim, Intiqam. The one who will come, he will avenge the blood of Imam Hussain alayhi salam. Now the question is, how will he avenge the blood of Imam Hussain alayhi salam when Yazid is dead? Harmala is dead. And many of the killers of Imam Hussain alayhi salam were punished and killed by Hazrat Mukhtar. Many of them were arrested and killed. So now if the Imam will come, what revenge? From who? The ulama have given a few answers. Let me give you one or 2 points, inshallah, then I'll move on. Number one,
How will the Imam take revenge when the killers of Imam Hussein are not here? 1400 years ago something happened, such a long time ago. Number one, the Imam will take revenge from those. You know the hadith of Imam Ali alayhi salam? What does the Imam say? He says, the one who is radhi with the fi'l, the one who is satisfied with an action, it is as if he is sharik and dakhil in that. Part and parcel of that crime. Hence we say in the ziyarat, we curse the killers and we curse those who are happy and satisfied and celebrated the killing of Imam Hussein alayhi salam. Sami'at bezalik faraziyat be. They heard, sami'at and raziyat, and they were razi. Imam al-Mu'mineen says, if you are razi with a fi'l, if you are satisfied with something, something's happened, someone's been killed, you celebrate that. The Imam says you are sharik in that. So today on the day of Ashura, for those who celebrate on the day of Ashura, for this is the day Al Marwan and Al Abu Sufyan celebrated the day of Ashura. And even today you see the Al of Abu Sufyan, the Al of Marwan, even today you will see they will celebrate on the day of Ashura. You'll see it. They'll get married on the day of Ashura. And when you tell them today is Ashura, is a day of sadness, they say, no, it's not a day of sadness. These are the people who will come out against the 12th Imam. Imam will take revenge from these people, number one. Because there are many people who will follow the ideology of Yazid. And as you've seen it, Daesh. You know, if until 2016, when Daesh and all of that happened in Iraq and Syria, you would have said, well, where are the Yazidis? We haven't seen them. But after Daesh, now there is no room for doubt. These people were the prime. If Yazid was here today, this is what he would look like. If the killers of Imam Hussein were here today, they would look like this, what you saw. And what did they say? They threatened, we'll come to Karbala. We'll destroy the haram of Abbas ibn Ali. But the reality is the sons of Abbas destroyed them. And the haram of Mawla Abbas is still there. Number one. Number two, Yazid has a progeny. Two types. You might say, well, we don't know who's a progeny. But that's of two types. Progeny is not only biological, it's also ideological. You can be a son who is jismani, or you can be a son who is a ruhani. You know, you've heard of the saying that he's my ruhani ustad, or I'm his ruhani son. Yazid will have these ruhani sons, ideological sons. These people will fight the Imam. The Imam will take revenge from them. Number three, we all know before the coming of the Imam there will be the rise of Sufyani. You heard of Sufyani? Yamani Sufyani. Who is this Sufyani? He is Sufyani because of Ali Abu Sufyan, Ali Umayyah, Ali Marwan. He is the Umayyi. In fact, the hadith even mentions his name. This man will rise, his name will be Usman ibn Ambasa. He will come out for one reason only. He wants to go and fight Imam al-Mahdi alayhi salam. Now connect Zuhur with Ashur, Mahdi with Hussein. Imam Sahibu Zaman will appear. Which day will it be? It will be a day of Ashura. This is huge. You know, nowadays when you Ashura, just Muharram Ashura went by, you cried for Imam Hussein. But there will be an Ashura when Imam Mahdi will return. Imagine what an Ashura that will be. Imagine what Azadari will be like when the news hears, when the news circulates that the Imam has risen.
And everyone already is charged because it's the day of Ashura. Everyone already is in a form of azadari. Now imagine doing azadari in front of the son of Hussein ibn Ali. That's why Imam al-Hussein and Imam Mahdi alayhi salam are connected with one another. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. That's how they're both connected. We discussed Ziyarat Ashura yesterday. Twice in Ziyarat Ashura there's the mention of Imam Sahib al-Zaman. Ashur is connected with Zuhur. How? Because Zuhur will happen on the day of Ashur. Allahu Akbar. Have you ever seen a connection like this between any Imam? Yet look at the connection of, because what Imam Hussein started on the day of Ashura will reach completion in Zuhur. Let me give you how important Zuhur is. But for that, just think, what is Ashur? Why is Ashur so important? I mean, Shia without Ashura is not Shia. Azadari without Ashura is not Azadari. Shiat without Ashura is not Shiat. If you minus Ashura from our lives, there's nothing left. Labbaika ya Hussein, Matam, Marsiya, Noha, everything is because of Ashura. Right? But it's more than that. In fact, the reality is much higher. You know what the reality is? The reality is that had it not been for the day, and this is probably the most important sentence of this majlis. If Imam Hussein had not done what he did on the day of Ashura, remember this. All of the hard work of all of the Anbiya from Adam to Khatam would have gone to waste. The tabligh of Adam, the tabligh of Nuh, the tabligh of Musa, tabligh of Isa, tabligh of Yaqub and Yusuf, and all of the Anbiya Allah. Everything would have gone, everything depended on Ashura. Now you understand why we say, Assalamu ala Adam safwatillah. Salamu ala Nuhin Nabiyillah. Peace be upon you, O the waris of Adam and Nuh and Musa and Isa and Muhammad Habibillah. Why? Because all of the tabligh, all of the hard work of all of the Anbiya depends on the shahadat of Hussein ibn Ali. Realize how important this is. It doesn't stop there. In fact, it's more than that. All of the hard work of all of A'immah, Ahlul Bayt. Imam Hussein, by giving his life, by giving his blood, didn't just save Salat and Sawm and Hajj and Zakat. This is basic stuff. If anyone says Imam Hussein saved Salah, no Baba, they had Salah. They had Sawm. They had La ilaha illallah. They said we kill Hussein as a wasila ilallah, for taqarrub ilallah. They killed Imam Hussein and said Allahu Akbar. Yet the reality is much more than that. Imam Hussein not only saved deen, Imam Hussein alayhi salam not only saved the religion from distortion, from inhiraf, from tahrif. Imam Hussein saved Tawheed, Nabuwat, Imamat and the Aqidah of Qiyamat. You know, when you get time later, think on this. Why Ashur? Why? Now you know why all of the Imam Hassan said to Imam Hussein, when Imam Hussein was crying, when Imam Hassan was, blood was coming out of the mouth of Imam Hassan alayhi salam. Imam Hussein was crying. Imam Hassan said to him, stop. Everyone cries. Fine. You don't cry. Why? La yawm ka yawmika ya Aba Abdullah. Because there is no day like Ashur.
Now imagine if Ashur is this, then imagine what Zuhur will be like. The connection of Sayyid al-Shuhada to the last Imam, the 12th Imam. And when we say he will take revenge, he will fight those Yazidis, he will fight the Sufyani, he will fight those who are radhi with the killing of Sayyid al-Shuhada. In fact, they will fight the Imam, and Imam will put them down. The Sufyani will lose. Like, connect Zuhur with Ashur. Ashur, Imam Hussain, Bani Hashim. Yazid, Bani Umayyah. Zuhur, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, Bani Hashim. Sufyani, Bani Umayyah. So the fight of Bani Hashim and Bani Umayyah will happen again. Bani Hashim and Bani Umayyah. The difference being this time, Bani Hashim will put down the Sufyani, the Imam. In Karbala, Imam Hussain was martyred. But in Zuhur, Haqq, good, will overpower evil. Number 4, the establishment of what did the Imam want to establish? Imam Hussain. Before Karbala, he was going to Kufa actually. The Imam was not going to Karbala. The Imam was going to Kufa. For what? They said, come, Yabna Rasulillah. We are ready. The Imam was going there to establish Adl and Adalat and Insaf. It didn't happen. He was taken to Karbala. All of the Shuhada, Shahadat, Zul, Masaib, that didn't happen. Imam Sahib al-Zaman will establish that Adalat, that justice. This will be a revenge for Imam Hussain alayhi salam. And we have narrations that Imam will even punish those who killed Fatima Zahra by taking them out of their graves and making a lesson out of them for the people. These are the ones who took the haqq of Ali and Fatima. Because the adl has to be established. And for adl to be established, every zalim must be punished and every mazloom must be compensated. Otherwise, adalat has not been established. And number 5, there is also the aqidah in Tashayyu known as the aqidah of Raj'at, which is another topic for another time, but just in brief. Raj'a is the return of the Imams. That after the zuhur of Imam Sahib al-Zaman, Imams will make returns. Allah will re-raise some of the Imams. Imam Hussain will come back. The narration says Abul Fadl Abbas will come back. Amir al-Mu'mineen will come back. And after zuhur, until Qiyamah, there will be a time phase known as the time of Raj'ah. This Raj'at is proved from the Quran, Hadith and many of the ziyarat. And not only will the good come, Allah will raise some of the most evil as well. Umar ibn Sa'ad, Yazid, even these people. Here now Haqq will defeat Batil. So these are the different ways that the revenge of Imam Hussain alayhi salam will take place from Imam Sahib al-Asr wa Zaman. Recite salawat. This is the important. Now you understand why Muharram, as you're ending Ayyam Azah. And inshallah we pray that this is not the last of our Ayyam Azah. That we are given long life to each year mourn and cry for Sayyid al-Shuhada. To every year go for the ziyarat of Sayyid al-Shuhada. And inshallah to live the time and see the zuhur of Imam Sahib al-Zaman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. But yet Azadari itself
The importance of azadari is what? That azadari should connect Ashur with Zuhur. That I as an azadar, I as a matamdar, I as someone who sits on the Farsh Azan and cries for Sayyid al-Shuhada, I cannot cry for Imam Hussain alayhi salam and my zihn is khali from Imam al-Mahdi alayhi salam. Azadari must be completed with Imam Sahib al-Zaman. The connection has to, because Imam Hussain wanted that connection to develop with Sahib al-Zaman. Because how Hussain is connected with what is to come. Adala, people ask the question, well, how, we want to be amongst the companions of Sahib al-Zaman. We want to help Sahib al-Zaman. What should we do? What can we do? That the Imam will accept us. The most important thing, out of all of the qualities, is think to yourself, what is the Imam coming for? To establish peace and justice, adl. If the Imam is coming for adl, then he's not going to take anyone as his soldier unless that person is a adil. I don't know if this is getting out there or not. If the Imam is coming for adl, then why would he take someone who's not an adil? You know how important adala is in Islam? One cannot lead the prayers unless one is a adil. One cannot accept the testimony, shuhud, shahadat, gawahi, unless that person is a adil. That's how important adala. In fact, adala is the prime or the primary quality. Everything comes after. One can pray 70, 80 years, have a beard this long, but he's not an adil. What is the point? He's not just. Salat, Saum will make no difference if one is not an adil. What is an adil? That I treat everyone as equal. Not that he is from my qabila, I treat him better. He is from different city, he's not from my city. He is from a different country, not from my country. What matters is the wilayah of Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli. All of Ahlul Wilayat. What matters is not that which language he speaks. What matters is who has the wilayat and muhabbat of Amirul Mu'mineen. That's all that matters. If the Imam alayhi salam is coming for adala, we want someone who's adil in all walks of life. Personal life, family life, community life, amongst the mu'mineen, mu'minat. Now a question was asked from someone in the Majlis yesterday, which is an important question. In azadari, what is the use of alam, tabut, tazia, and the shabi that we make, for example? How important is it in azadari? And what are the limitations of the ta'zim of such tabarrukat? Is an excellent question. If something is not, for example, the alam of Hazrat Abbas is the alam of Abbas. It's not Abbas. The tabut of Imam Hussain is the tabut of Sayyid al-Shuhada, but is not Sayyid al-Shuhada. Okay? So what is our responsibility? The answer is the respect and the ta'zim and the honoring of the tabut and the alam is wajib. In short. Why? I'll give an example from the Quran. Dalil from the Holy Quran. When the Prophet Yusuf saw his brothers in Misr,
And they said to him, O Yusuf, our father Yaqub has cried so much, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, that his sight is gone, can't see. He cried for years. You know what Hazrat Yusuf does? He takes off his shirt, his dress, and he gives it to them. And he says, اِذْهَبُوا بِقَمِيسِ هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي. He says, take this shirt of mine to my father, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي, and rub it on his face and his eyes. His eyesight will return back to him. That qameez, اِذْهَبُوا بِقَمِيسِ هَذَا, go take my shirt. That was the shirt of Yusuf. It wasn't Yusuf. I don't know if you're with me or you're... It wasn't Hazrat Yusuf himself. It was something which had a nisbat to Yusuf, an association to Yusuf. But yet the power was so much that the sight of Yaqub was restored. Some people say, well, look, the Kaaba is the same. Kaaba is Baytullah. Yet Allah has never lived in it. It has a nisbah to Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Baytullah. 7 times you make tawaf. Allah never lived in it. Allah's never entered it. Allah's never exited it. Allah will never enter it. Baytullah. How is it Baytullah? If anything, it should be Baytu Aliyin. I don't know. Because there's only one person who was born in this house. And you are born in your own house. So if anything, it should be Baytu Ali. But it's not. It is Baytullah. Why? Because it has a nisbah to Allah subhanahu wa ta'ala. And yet the reality is, the Muslims go make tawaf, they kiss the ghilaf, the kiswatul Kaaba. Why? Because of nisbah. So if they can kiss the ghilaf of the Kaaba, then why can we not kiss the flag of the Alam of Abbas? Nisbah. Yusuf alayhi salam says, اِذْهَبُوا بِقَمِيسِ هَذَا, take this shirt. And the reality is, when that shirt was coming to, Canaan, to where Hazrat Yaqub was from Misr, Yaqub could smell the fragrance of Yusuf. It was still miles away. Yet Nabi Yaqub could smell the fragrance of Nabuwah, which indicates that Nabuwat has a khas fragrance. Now in Hadith Kisa, when Ahlul Bayt enter, they say, we can smell Al-Muhammad, we can smell Rasulullah. And so Zahra says, yes, Rasulullah is here. Amir al-Mu'mineen says that when Rasulullah, he gave this khutbah in Nahjul Balagha. Nahjul Balagha, the khutbahs in Nahjul Balagha from Kufa, when Imam Ali was in Kufa, much later in his life, last period of his life. He says, when I was young, Rasulullah used to put me on his chest. I would sleep on the chest of Rasulullah. He would feed me. He would eat first and then he would feed me. He says, until now I can smell the fragrance of Rasulullah. The fragrance of Nabuwah. Number 1. Number 2. Another ayah of the Holy Quran. وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah says, and those who yu'azzim, ta'zim, and those who respect and honor the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. This is a sign of the taqwa in your heart. Signs of Allah. What are the signs of Allah? Kaaba, Rukn and Maqam, Safa and Marwa, Mina, Arafah. These are all maqamat which are sha'irullah.
Now imagine if respecting the Sha'ir Allah is a sign of taqwa in the heart. Then what about Sha'ir al-Husayniyah? For the Sha'ir of Imam, because remember, Sha'ir Allah is respected. Why? Because the Qurbani of Ismail was about to take place but didn't take place. Yet the Qurbani of Imam Hussein did take place. So if as a result of that which was to take place but didn't take place is so important, then what about Sayyid al-Shuhada, which took place? وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْهٍ عَظِيمٍ, and there is no zibh like the zibh of Hussein in Karbala. And finally, as I come to Masaib, when you look at the alam, when you look at the tabut, when you look at the shabih of the Zuljana, the point is what? That we weren't there. But by looking at it, it reminds us of what it might have been like. This is the closest we'll get to them. We say, when we make dua, we say, oh Allah, we ask you in the name, Bihaqq Abbas, when we hold the alam of Abbas. This is how we should make dua when you hold the alam. Hold the alam of Mawla Abbas and say, Ya Allah, I ask you Bihaqq Abbas. Hold the tabut of Imam Hussein, say, Ya Allah, we ask you in the name of Sayyid Shah, Ilahi Bihaqq al-Hussein, Ilahi Bihurmat al-Hussein. Oh Allah, we ask you in the name of that Shahadat Uzma of Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam. That's how. And by looking at the Zuljana, by looking at the tabut, it should bring tears to the eyes. Ajrakum ala Allah, ya Shia, O Shia. As you end the Ayyam Aza, as you say Alvidai to Sayyid al-Shuhada, let me give you something that will make you cry. You know what Imam Sahib al-Zaman says in Ziyaratul Nahiya? Allahu Akbar. The Imam says to Imam Hussein alayhi salam, لَإِنْ أَخَّرْتَنِي الدُّهُورِ لَأَبْقِيَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. Imam al-Zamana in Ziyaratul Nahiya, he says, O Jad, O grandfather Rasulullah, I will cry for you day and night. Sabahan wa masa'a. The difference is when you and I, we cry tears of water. Imam al-Zamana cries tears of blood for Imam Hussein. You know why? Read Ziyarat Nahiya. What does it say? It says, As-salamu ala ra's al-marfu'. As-salamu ala mazlumin bila nasir. Peace be upon that Mazloom who had no helper, who had no Nasir. And then he says, As-salamu ala ra's al-marfu'. Peace be upon the Mazloom whose head was raised on the top of the spears. What does he say? As-salamu ala muqatta al-a'dha. Peace be upon the body parts which were cut in half. And then he says, peace be upon the one who was given ghusl with his own blood. And peace be upon the one who is given kafan with the khak of Karbala. Ajrakum ala Allah, O Shia, as you end Ayyam Azah. Imam al-Zamana says, Labkiyannaka sabahan wa masa'a. Imam al-Zamana says, I will cry for you, O Hussein, every day, every morning and night. Not only in Muharram and Safar, throughout the year, from Ashur to Ashur, Imam al-Zamana cries every morning and night for Imam al-Hussein alayhi salam. But allow me to say this. What does he say? As-salamu ala ra's al-marfu'. Peace be upon the head of Hussein. Why? Because they raised the head of Hussein on the spear. You know what Zayd ibn Arqam says? Zayd ibn Arqam, he says, I was sitting in my room and all of a sudden I heard a commotion. I looked outside. What did I see? I saw the head of the Farzand of Rasulullah.
I came outside and I saw it was the son of Fatima. He says, by God, I had my hairs stood up. I could not believe that this is the same Hussein. Rasulullah would kiss the neck of Hussein. This is the same Hussein who was raised by Fatima. Ajrukum ala Allah. This is that head upon which Imam al-Zamana gives salam. But then let me take you to the Darbar of Sham. There was a Jew that was sitting in the Darbar, a Yahudi in the Darbar of Yazid. When they saw that the head of Hussein is brought on a tast, he stands up and he says, Man haza? He says to Yazid, who is this? He says, Hadha al-Hussein. This is Hussein. He says, Man Hussein? Which Hussein? He says, this is Hussein, the son of Ali. He says, which Ali? He says, Ali, the husband of Fatima. He says, do you mean the Fatima who is the daughter of Muhammad, your Nabi? He says, yes, this is Fatima, the daughter of Muhammad. This is his son. He says, Wayhaka. He says, may la'an be upon you. He says, why? He says, between me and my Jad Dawood, there are 70 generations. Yet when people see me, they respect me. When people see me, they honor me. And this is the son of Fatima. There is only one gap between Hussein and Muhammad. I have 70 gaps. Yet they respect me. Hussein is the direct grandson of Rasulullah. Yet what have you done to this Hussein? Ajrakum ala Allah, ajrakum ala Allah. Bas azadaro اس جملے پہ زحمت تمام. اگلے سال پھر جو زندہ رہے گا اسے توفیق گریہ نصیب ہوگا. بس ازادارو یہ وہی سر ہے جس سر پہ میرے مولا حسین نے, جس سر پہ میرے مولا سجاد نے گریہ کیا. آپ جانتے ہیں نا, جب اہل حرم مدینے میں داخل ہوئے ہیں, سب سے پہلے میرے مولا سجاد مدینے کے باہر رک جاتے ہیں. بشیر کو کہتے ہیں, بشیر جاؤ ہمارے آنے کا اعلان کرو. بشیر خود بھی شاعر, بشیر کا باپ بھی شاعر تھا. آیا ایک مرتبہ مدینے میں کہا, یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینے والو, اے یثرب والو, اب تو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. کہا کیوں بشیر, کیا ہوا؟ کہا مدینے کا سید و سردار مارا گیا, اب تو مدینہ اس لائق نہ رہا کہ اس مدینے میں رہا جائے. بس عزاداروں, یہ بشیر اعلان کرتا کرتا اس محلہ بنی ہاشم مرایا. کیا دیکھا؟ ایک بی بی در پہ کھڑی ہے. کہا بشیر قریب آؤ. کہا کیا خبر ہے؟ کہا خبر یہی ہے کہ مدینے کے جو سردار تھے وہ مارے گئے ہیں. اب ایک لوٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے. جانتے ہیں یہ بی بی کون ہے؟ یہ مادر عباس ام البنین ہے. بس ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے جب جملہ سنا, کہا بشیر بھول جاؤ, بس یہ بتاؤ میرے بیٹے کا کیا ہوا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ام البنین ہوں. کہا ام البنین پرسہ قبول کیجئے, آپ کا بیٹا جعفر مارا گیا. کہا نہیں نہیں, مجھے اپنے بیٹے سے متعلق نہیں, مجھے فاطمہ کے بیٹے سے متعلق پوچھنا ہے. کہا بی بی پرسہ قبول کیجئے, آپ کا عباس بھی مارا گیا. ایک ایک کر کے 4 بیٹوں کا پرسہ دیا. بس ایک مرتبہ بی بی کو جلال آ گیا. جب کہا نا بی بی آپ کس کس کا پوچھیں گی, کہا بتاؤ حسین کا کیا ہوا. کہا بی بی کیا بتاؤ, جس کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا ہو. بس اتنا سننا تھا. بی بی کو جلال آ گیا. کہا کیا اس وقت میرا عباس زندہ تھا یا نہیں؟ کہا بی بی پرسہ قبول کیجئے, عباس وہ واحد شہید ہے کہ جب زمین پر گرا ہے اب تک ہر شہید نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ بچایا تھا, لیکن عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے, بس آزاداروں میں کیسے بیان کروں بھائی, جس کے بازو نہ ہو وہ اپنا چہرہ کیسے بچائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین. Dinosaur.
ناظرین صاحب کو. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی گاچے دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں دودھ تھا شجر تجھ سے آباد تھا گر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے دارس تھی بری تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شیر میرے بے ردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے. خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا. کتنی بھی بس سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. قید خانے میں
قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھی کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گرینا میں تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی، تو نایا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی جب چلی شہر پہ چھڑی، اے میرے شیر جری ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی، کٹ گیا شہر کا گلا، ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضرب پہ دی، تو نایا غازی رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم، خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم، زخمی زینب کا جگر خوف شاہجہاں کا سر، آئے خیموں میں شقی تو نایا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی عبا بن میں جلی، جس کی عبا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن مجتبى، السلام عليك يا حسين شهيد بكربلاء، السلام عليك يا حضرت عباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا تمام شهدان كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان،
عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى عبائه في حياة ساعتي وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوى وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.